اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ حضرات آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے لاسٹ منڈے سورۃ العصر کا مطالعہ کیا تھا کہ قرآن مجید کی انتہائی مختصر صورت، لیکن اپنے اندر ایک پورا پیغام اور لایا عمل لیے ہوئے کہ ایک انسان کا ریزنیبل طرز عمل، معقول ایٹیٹیوڈ کسی بھی معاملے میں کیا ہے کہ جب بھی اس کے سامنے کوئی بات آئے تو اس پر غور کرے، اس کو ایویلیویٹ کرے، اور اگر اس کا دل مانے کہ یہ بات درست ہے تو اس کو مان لے اور اس کا اعلان کرے کہ یہ بات درست ہے، پھر اکارڈنگلی اپنے آپ کو مینڈ کرے اور اسی کی دوسروں کو تلقین کرے اور نصیحت کرے، اور پھر خود بھی اس پر ثابت قدم رہے اور دوسروں کو بھی ثابت قدم رہنے کی تلقین کرے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ہمارا دوسرا سبق قرآن مجید کی آیت نمبر 177 جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس پر مشتمل ہے۔ اس میں یہی بات 3 اصطلاحات کے حوالے سے ذرا تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی ہے۔ عنوان بنایا نیکی کو کہ نیک کون ہے۔ ہم کہتے ہیں نا عام لفظ ہے ہمارا نیک، لیکن قرآن پرسپیکٹو میں نیک کون ہے؟ پھر آخر میں کنکلوڈ کرتے ہوئے کہا کہ یہی سچے ہیں، یہی راست باز ہیں اور یہی متقین ہیں۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ نیکی صرف یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق اور مغرب کی طرف پھیر دو۔ اس کے بیک گراؤنڈ میں تحویل قبلہ کا واقعہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ تورات کے نون احکام پر عمل کرتے رہتے تھے جب تک اس میں تبدیلی نہ آئے۔ تورات کے احکام میں سے ایک حکم نماز کے دوران بیت المقدس کی طرف، مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کرنا تھا۔ تو جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حرم میں نماز پڑھنا ممکن تھی تو آپ حرم میں خانہ کعبہ کے ایسے رخ پر کھڑے ہوتے تھے کہ بیک وقت آپ کے سامنے خانہ کعبہ بھی ہو اور بیت المقدس بھی ہو۔ لیکن جب آپ کے لیے مسجد حرام میں نماز پڑھنا کفار نے ممکن نہ رکھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت ارقم منتقل ہونا پڑا اور اپنی ایکٹیویٹی کا مرکز بنانا پڑا، تو وہاں آپ کے لیے دونوں قبلوں کی طرف رخ کرنا ممکن نہیں تھا۔ تو آپ نے پھر بھی خانہ کعبہ کو چھوڑ کر، جو آپ کا محبوب مرکز تھا، آپ کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تعمیر کردہ گھر تھا، تو آپ نے اسے چھوڑ کر تورات کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے مسجد اقصیٰ کی طرف، بیت المقدس کی طرف رخ فرمایا۔ پھر جب آپ مدینہ منورہ منتقل ہو گئے تو معاملہ بڑا گمبھیر ہو گیا کہ بیت المقدس مکہ مکرمہ سے شمال کی جانب ہے،
اور مدینہ منورہ بھی تقریباً شمال کی جانب ہے. اگر آپ نقشے کو ذہن میں رکھیں نا کہ جو جزیرہ نما عرب کا نقشہ ہے ایک تکون کی شکل میں ہے، بالکل تکون تو نہیں لیکن ذرا نیچے براڈ بیس ہے، اوپر ٹیپر ہوتا ہے، تو اوپر ٹپ پر جا کر آپ کو شام، فلسطین اور اسرائیل اب ملتا ہے، اور نیچے یمن ہے. تو یمن سے کچھ اوپر مکہ مکرمہ ہے. فردر نارتھ میں آپ جائیں تو مدینہ منورہ ہے، اور پھر فردر نارتھ بیت المقدس ہے، یروشلم ہے. اب اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کی طرف رخ کرتے تو بیت المقدس کی طرف پیٹھ ہوتی، اور اگر بیت المقدس کی طرف رخ کرتے تو خانہ کعبہ کی طرف آپ کی بیک ہوتی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنے کے بجائے بیت المقدس کی طرف رخ کیا، تورات کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے. لیکن آپ کی خواہش کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آپ کے جو روحانی مرکز تھا خانہ کعبہ اس کو قبلہ بنا دے. قرآن مجید کا یہ معمول ہے کہ قرآن مجید بڑے احکام کے لیے لینڈ، زمین ہموار کرتا ہے پہلے سے. تحویل قبلہ کا حکم تو 17ویں رکوع کے اندر ہے، دوسرے پارے کے پہلے رکوع میں سورہ بقرہ کے. لیکن اس سے 4 رکوع پہلے ایک آیت آ گئی، للہ المشرق والمغرب فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، کہ مشرق و مغرب تو اللہ ہی کے ہیں، جدھر بھی تم رخ کرو گے اللہ تعالیٰ ہی کی طرف تمہارا رخ ہوگا. ایک گراؤنڈ پریپیئر ہو گئی نا کہ اللہ تعالیٰ نہ خانہ کعبہ میں رہتا ہے نہ مسجد اقصیٰ میں رہتا ہے. وہ بھی ایک سمت ہے جو اللہ نے مقرر کی ہے، اور اس سمت کی پیروی ضروری ہے. تو اللہ نہ مشرق میں رہتا ہے نہ مشرق میں رہتا ہے، اور مشرق بھی اللہ کا ہے، مغرب بھی اللہ کا ہے. جدھر پہ تم رخ کرو گے اللہ ہی کی طرف رخ ہوگا. اس کے بعد پھر 17ویں رکوع میں تحویل قبلہ کا حکم آیا، اور بہت زور دے کر یہ کہی گئی بات بار بار دہرا کر کہ اب تم جہاں بھی ہو، جدھر سے بھی آؤ، اور کہیں واحد کے صیغے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اور کہیں مسلمانوں کو مخاطب کر کے یہ بات ایمفیسائز کی گئی کہ اب آپ کو بہرحال خانہ کعبہ ہی کی طرف رخ کرنا ہے، مسجد حرام ہی کی طرف رخ کرنا ہے. اچھا، اب ظاہر بات ہے کہ یہود کو یہ بات فوراً کھٹک گئی کہ اب ہمارے قبلے کو ڈس اون کیا جا رہا ہے، اور اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبلے کی طرف رخ کر رہے ہیں. تو یہ اشارہ تھا کہ اب ایک نئی امت نئے مرکز کے گل تشکیل پا رہی ہے. لہذا ان کو بڑی تکلیف ہوئی، انہیں مسلمانوں کو تنگ کرنا شروع کیا. اچھا تمہارا اصل قبلہ یہ تھا، اب وہ تمہاری پرانی نمازیں ضائع ہو گئیں. پریشان کرنے کے لیے ان نمازوں کا کیا بنے گا، اس طرح کی باتیں انہوں نے کی. اس کا تو جواب دے دیا گیا کہ اصل مقصد کیا تھا، کہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی اللہ تعالیٰ نہ مشرق میں رہتا ہے نہ مغرب میں، لیکن قبلہ کیا ہے؟ رسول کی پیروی کا نام ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کرو، تو ان کے پیروکاروں کو یہی حکم تھا کہ تم بیت المقدس کی طرف رخ کرو. اب ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں، ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کرو، تو ہم خانہ کعبہ کی طرف رخ کریں گے، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں. اس کے بعد پھر آیت نمبر 177 میں یہ حکم آیا، یہ آیت نازل ہوئی کہ فرمایا کہ نیکی صرف یہی نہیں ہے کہ تم مشرق اور مغرب طرف اپنے رخ پھیر لو.
یعنی ایک پورا دین ہے، اس کے مختلف ارکان ہیں، اس کی مختلف ڈائمینشنز ہیں، ان میں سے ایک رکن نماز ہے، اور نماز کے بھی ارکان اور شرائط میں سے صرف ایک شرط قبلہ رخ ہونا ہے. لیکن جب پرورٹ ہو جاتی ہیں انسان کی نیتیں یا اس کے نظریات، تو پھر یہ مس اپروپریشن ہوتی ہے کہ چھوٹی چیزوں کو اوور ایمفسائز کیا جاتا ہے اور بڑی چیزوں کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے. تو کہا گیا کہ نیکی صرف یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق و مغرب کی طرف پھیر دو، بلکہ نیکی تو ایک پورا درخت ہے جس کی ہر شاخ پر نیکی لگتی ہے. آم کا درخت ہوگا تو اس کی ہر شاخ پر آم لگیں گے، انجیر کا درخت ہوگا تو اس کی ہر شاخ پر انجیر لگیں گے، جامن کا درخت ہوگا تو اس کے ہر شاخ پر جامن لگیں گے. اور اگر کچھ آم جامن کے درخت کی ٹہنیوں کے ساتھ لٹکا دیا جائے تو اس سے وہ آم کا درخت نہیں بن جاتا، وہ جامن ہی کا درخت رہتا ہے. تو اگر نیکی ہوگی تو وہ ہر سمت میں نیکی ہوگی، انسان کی زندگی کے ہر گوشے میں نظر آئے گی کہ وہ نیکی ہے. تو فرمایا نیکی صرف یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق و مغرب کی طرف پھیر دو، بلکہ اصل میں نیکی تو اس کی نیکی ہے من آمن باللہ والیوم الآخر، جو ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور یوم آخر پر، والملائکۃ والکتاب والنبیین، اور فرشتوں، کتابوں اور نبیوں پر. یعنی وہ بات جو سورۃ العصر میں صرف آئی تھی الذین آمنوا، جو ایمان رکھتے ہیں، مانتے ہیں، یہاں 5 ایمانیات کا تذکرہ کر دیا کہ اللہ کو ماننا بھی ضروری ہے، آخرت کو ماننا بھی ضروری ہے، فرشتوں کو، کتابوں کو، نبیوں کو، یوم آخر کو، ان سب کو ماننا ضروری ہے. اور پھر اس سے بھی آگے بڑھ کر فرمایا وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، اور جو اپنا مال دے، اپنا مال خرچ کرے مال کی محبت کے ہوتے ہوئے. ایک ہے دل سے اترا ہوا مال کسی کو دینا، بسا ہوا کھانا کسی کو دینا، بچا ہوا زائد کھانا کسی کو دینا، ایک ایسی چیز دینا جو خود کو پسند نہ ہو، اس کے مقابلے میں مال کی محبت کے ہوتے ہوئے کس کس کو دینا، اس پہ بھی پوری ایک ترتیب بتا دی. سب سے پہلے قرابت داروں کو، رشتہ داروں کو، پھر یتیموں کو، پھر مسکینوں کو، ہیلپ لیس لوگوں کو، وسائلین، اور سوال کرنے والوں کو، بیگرز کو، اور پھر رقاب، اور گردنوں کے چھڑانے میں. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، یہ دوسرا پہلو گزر گیا. اب تیسرا پہلو، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں. چوتھا پہلو ہو گیا جی. اب آگے آئے گا وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اپنے وعدوں کو ایفا کرنے والے جب وہ کبھی معاہدہ کر لیں. اور پھر اگلی بات فرمائی وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، اور خاص طور پر صبر کرنے والے بھوک میں، جسمانی اذیت میں، اور جنگ کے وقت. اولئک الذین صدقوا، یہ ہیں سچے. واولئک هم المتقون، اور یہی متقی ہیں. اب سچا ہونا بھی دین کی ایک اصطلاح ہے، متقی ہونا بھی دین کی اصطلاح ہے. ان تینوں کو اکٹھا کر دیا کہ خواہ آپ تقوی کے زاویے سے دیکھ لیں، وہاں بھی پوری زندگی جو ہے وہ اس میں اللہ کا خوف نظر آنا چاہیے. خواہ آپ صداقت کے اعتبار سے دیکھ لیں کہ سچا صحیح کردار والا، سچے کردار والا شخص کون ہے. ایک ہوتا ہے جھوٹا کردار، جھوٹ موٹ کا کردار، اور ایک ہوتا ہے سچا کردار. سچے کردار میں ہر جگہ سچائی نظر آتی ہے، اور جو جھوٹ موٹ کا سچا بنا ہوا ہو وہ یہ چاہے گا کہ سب لوگ اسے سچا سمجھیں.
لیکن ذرا قریب ہو کے دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ سارے فراڈ ہے. ایسے بہت سے کریکٹر آپ کو مل جاتے ہیں. معاشرے میں اگر آپ ایک نظر دوڑائیں تو نیکی کے محدود تصور آپ کو ہر جگہ ملتے ہیں. یعنی معاشرے کے ہر شعبہ زندگی نے اپنی ایک نیکی جو ہے وہ ڈیزگنیٹ کر رکھی ہے کہ یہ ہمارا نیکی کا کھاتا ہے، باقی سارا جو ہے وہ ہم اپنی مرضی سے کریں گے. سو کال دیندار لوگ، نمازی پرہیزگار، لیکن آپ غور کریں گے تو بڑی عجیب بات آپ کو نظر آئے گی کہ مسجد میں کوئی سوال کرنے والا نماز کے بعد کھڑا ہو کر سوال کرے تو اس سے ڈانٹتا کون ہے؟ پہلی صف کا آدمی. یعنی نماز روزے کی پابندی کرنے والا انسانی ہمدردی سے آ رہی ہے. ٹھیک ہے نا؟ پھر ہمارا ایک خاص طبقہ ہے، کاروباری طبقہ، جو مساجد کو، دینی اداروں کو فنڈ کرتا ہے، نماز روزے کی بھی پابندی کرتا ہے اور حج اور عمرہ بھی ایک پر ایک کرتا ہے، لیکن ان کے کاروبار کے اندر بددیانتی، دو نمبری، ملاوٹ، یہ ساری حرکتیں بھی آپ کو نظر آتی ہیں. پھر ہمارے ہاں ایک ایجوکیٹڈ طبقہ ہے جس کو حال ہی میں سول سوسائٹی کا نام دیا گیا ہے، جدید تعلیم یافتہ. ان کا بھی اپنا ایک دین ہے. ان کا دین یہ ہے کہ انسان کو اپنے معاملات میں فیئر ہونا چاہیے، باقی نماز روزہ ایک ذاتی معاملہ ہے. ان کا بھی اپنا ایک کانسیپٹ ہو گیا نا. اسی طرح جو ہمارے ہاں بدترین طبقے ہیں ان کا بھی ایک نیکی کا تصور ہے. ڈاکو، اب تو خیر وہ بھی زمانہ چلا گیا، اب پتہ نہیں انہوں نے کون سا کھاتا کھولا ہے. یعنی 40-50 سال پہلے تک کہیں کوئی بس لوٹتے تھے ڈاکو تو انہیں پتا چلتا تھا کہ یہاں کو سید بھی تھا، اس کا بھی مال ہم نے لوٹ لیا ہے. تو ڈاکوؤں کو سردار خود آتا تھا، سید بادشاہ کے گھٹنوں کو ہاتھ لگاتا تھا، پاؤں کا ہاتھ لگاتا تھا کہ جی بس آپ کی دعائیں کافی ہیں، ان کا مال واپس کر دیتا تھا. کہیں پتہ چل گیا کہ یہاں کوئی یتیم لڑکا بھی تھا جس کو ہم نے لوٹ لیا ہے، اس کو بھی مال واپس کر دیتے تھے. یعنی ایک اس میں بھی ایک ہمدردی ان میں پائی جاتی ہے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک تعلق جو ہے کہ ان کے اولاد کا مال جو ہے واپس کر دیتے ہیں. تو یہ چیزیں آپ کو نظر آئیں گی تھرو آؤٹ دا سوسائٹی کہ کسی نے کسی نیکی کا ایک کھاتا کھول رکھا ہے، کسی نے کوئی دوسرا کھاتا کھول رکھا ہے. اس آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو نیک ہے وہ زندگی کے تمام گوشوں میں نیک ہوگا. وہ نماز روزے کا بھی پابند ہوگا، اس میں انسانی ہمدردی بھی ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایفاء عہد اس کا بھی پابند ہوگا، اور استقامت ہوگی اس میں. یعنی وہ بات جو سورۃ العصر میں ہم نے پڑھی کہ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، وہاں کیا 4 باتیں آئی تھیں؟ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. اب یہاں دیکھیے ایمان کی وضاحت میں 4 ایمانیات کا ذکر آ گیا: اللہ کو ماننا، آخرت کو ماننا، فرشتوں کو، کتابوں کو، نبیوں کو ماننا، اور پھر انسانی ہمدردی میں باقاعدہ واضح کر دیا کہ سب سے پہلے قرابت داروں کا حق ہے، پھر یتیموں اور مسکینوں کا حق ہے. جب انسان کی ذہنیت پرورٹ ہو جاتی ہے تو وہ یتیم خانے میں جا کر چندہ دینا اس کو زیادہ اچھا لگتا ہے. اپنا یتیم بھتیجا
اس کو پڑھانا، اس کو تعلیم دینا، وہ ذرا اس میں کچھ ہچکچاہٹ ہوتی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ انسان کی وہ کمزوریاں ہیں. سب سے پہلے ذرا تھوڑا سا تفصیل سے اس کو پڑھتے ہیں. با را را بر، اس کا عام طور پر ترجمہ نیکی کیا جاتا ہے. بر اسے ایڈجیکٹو بنتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے بھی ایک ہے، البر. جب اللہ تعالیٰ کے لیے یہ لفظ بر آتا ہے تو اس کو ترجمہ کیا جاتا ہے کہ خیال رکھنے والا، ہر ایک کا اس کو حق دینے والا. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ذرے کو بھی حق دیتا ہے، چیونٹی کو بھی حق دیتا ہے، اور انسان کو بھی اس کے سارے حقوق جو ہے وہ عطا کرتا ہے. تو نیکی جو ہے وہ ایک اسپرٹ ہے، اعمال کا نام نہیں ہے. نیکی ایک اسپرٹ ہے، اگر انسان کے اندر ہوگی تو اس کا ظہور ہر شعبہ زندگی میں ہوگا. اس کے عقائد میں بھی ہوگا، نظریات میں بھی ہوگا، تصورات میں بھی ہوگا، اور اس کے اندر جو نیکی کی حص ہے، چیریٹی کی حص ہے، وہ موجود ہوگی. اور اس کی جو انسانوں کے درمیان معاملات ہیں ان میں وہ فیر ہوگا. آگے چلیے، نماز روزے کا بھی پابند ہوگا، اور اس میں استقامت بھی ہوگی، خود بھی ثابت قدم رہے گا راہ راست پر، اور دوسروں کو بھی ثابت قدم رہنے کی تلقین کرے گا. جہاں جو ایمانیات کا تذکرہ ہے اس کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ اس کا نیکی کے ساتھ کیا تعلق ہے. سب سے پہلے ایمان باللہ ہے. بہت سے نیک کام ہیں جو ہمارے سامنے آتے ہیں، لیکن ایمان باللہ کے ساتھ اس کا تعلق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ نیک تبھی شمار ہوں گے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیے گئے. اگر میں کوئی نیکی کرتا ہوں، وہ کوئی بھی نیکی ہو سکتی ہے، وہ انسانی ہمدردی کا، کوئی چیریٹی کا کام ہو سکتا ہے، یا نماز روزہ ہو سکتا ہے، لیکن اگر میں دکھاوا کرتا ہوں، دوسروں کو خوش کرنے کے لیے کرتا ہوں، ٹو بی سین کرتا ہوں، ٹو شو اپ کرتا ہوں، تو پھر اس میں سے جو روح ہے نیکی کی وہ نکل جاتی ہے. تو نیکی کے لیے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ شرط ہوگی. دوسری فرمایا ایمان باللہ کے بعد ایمان بالآخرت والیوم الآخر. نیکی کے ساتھ اس کا تعلق کیا ہے کہ نیکی کے لیے جو اسپرٹ ہے وہ آخرت میں اجر پانے کی ہونی چاہیے، دنیا میں اجر پانے کی نہیں ہونی چاہیے. اس کا ویٹیج وہ آخرت میں جو نیت ہوگی اس کے مطابق ہوگا. یعنی اللہ کو خوش کرنا ہو، کسی اور کو خوش کرنا مقصود نہ ہو، اور اس کا اجر آخرت میں پانا مقصود ہو، دنیا میں کوئی اجر حاصل کرنا مقصود نہ ہو، تب وہ نیکی بنتی ہے. ورنہ وہ ایک کام تو ہے، میں نے کسی کو 10 روپے دیے ہیں، تو بہرحال اس کے کام تو 10 روپے آ ہی جائیں گے، لیکن میرے کام وہ کب آئیں گے؟ جب میرے پیش نظر اللہ کو راضی کرنا اور آخرت میں اجر پانا ہوگا. لیکن اگر میں نے کسی کو کچھ دیا اور امید رکھی کہ یہ بھی مجھے کچھ دے گا، تو پھر آخرت میں کچھ ملنے والا نہیں ہے. اس کے بعد جو 3 ایمانیات کا تذکرہ ہے کہ کتابوں پر، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان اور نبیوں پر ایمان، ان تینوں کو اکٹھا کریں تو اسے کہتے ہیں ایمان بالرسالت. ایمان بالرسالت کیا ہے؟ کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے نام اپنا پیغام اپنے فرشتے جبرائیل کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا،
ایک کتاب کی شکل میں بھی اور ادروائز بھی. اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کتاب بھی پوری کی پوری پہنچائی, اور جو باتیں اللہ نے آپ کے دل میں ڈالی وہ بھی بغیر کسی کمی بیشی نے آپ نے امت تک منتقل کر دی. تو یہ تینوں کیا ہو گئے؟ وحی یعنی کتاب, فرشتہ, اور پھر تیسرا نبی. یہ کیا ہے؟ یہ آپ کو نیک عمل کی جو ظاہری شکل ہے وہ بتاتا ہے. یعنی ایک ہے نیک عمل کی اسپرٹ, وہ تو ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت میں آ گئی نا, لیکن فارم اس کی شکل کیا ہوگی؟ یعنی نماز کیسے پڑھنی ہے, کتنی نمازیں پڑھنی ہیں, کیسے پڑھنی ہے, یہ ہمیں رسالت سے ملتا ہے. کہاں کہاں چیریٹی کرنی ہے, کہاں چیریٹی نہیں کرنی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان, کہ جس نے کسی سے محبت کی تو اللہ کے لیے کی, اور کسی سے نفرت کی تو اللہ کے لیے کی, کسی کو کچھ دیا تو اللہ کے لیے دیا, اور دینے سے ہاتھ روکا تو بھی اللہ کے لیے روکا. فقد استکمل الایمان, تو اس نے اپنے ایمان کی تکمیل کر لی. سمجھ رہے بات میں؟ تو اللہ کے رسول بتاتے ہیں کہ کسی کو کچھ دینا بھی نیکی ہے اور کسی کو نہ دینا بھی نیکی ہے. اللہ کے لیے دینا اور اللہ کے لیے نہ دینا. کسی پر رحم کھانا اور کسی پر رحم نہ کھانا, یہ دونوں نیکیاں ہیں, بشرطے کہ وہ اللہ کے رسول کی ڈائریکشن کے مطابق ہو. مثال کے طور پر سورہ نور میں جہاں ذکر ہے بدکار کی سزا کا, کہ بدکار زانی مرد اور عورت کو سزا دو, اور چاہیے کہ تم میں سے ایک انسانوں کا گروہ اس کو دیکھے تاکہ عبرت ہو. اور ساتھ ہی فرمایا دیکھنا اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں ہمدردی تمہارا راستہ نہ روکے. اس کا مطلب ہوا کہ جو اللہ کی نظر میں سزا کا حقدار ہے اس کے لیے ہمدردی کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے. تو نیکی کیا ہے کہ آپ اس کے لیے نیکی ہمدردی نہ رکھیں. سمجھ آ رہے نا باریک سا فرق, کہ نارملی جو ہمارا اپنا ذہن ہے وہ کیا ہے, ہمدردی بہت اچھی چیز ہے, لیکن جو اللہ کا باغی ہے اس کے لیے ہمدردی نہیں ہے. تو یہ جو بالغ نظر ہے, ایک میری ویژن ہے اور ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ویژن ہے, فرق ہے نا. میری ویژن بہت لو ہے, اللہ کے رسول کی ویژن اونچی ہے. تو اللہ کے رسول میری ویژن کو امپروو کر سکتے ہیں. جیسے نا کہ میری ایک نظر ہے, لیکن میں جب اینک لگاتا ہوں تو میری نظر امپروو ہو جاتی ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی کچھ عقل سمجھ بوجھ دی ہے, لیکن جب ہم بصیرت نبوی کی اینک پہنتے ہیں تو ہماری آئی سائٹ امپروو ہو جاتی ہے. پہلے ایک چیز کو ہم صحیح سمجھتے تھے, اللہ کے رسول کہیں گے نہیں غلط ہے, ہم کہیں گے یس غلط ہے. ہم ایک چیز کو غلط سمجھتے تھے, اللہ کے رسول کہیں گے وہ ٹھیک ہے, ہم کہیں گے جی ٹھیک ہے. اینک پہن لی نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو روشنی ہے نا, وہ بصیرت ہے. تو نیکی کے لیے اسپرٹ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت ہے, اور نیکی کے لیے فارم کہ کون سی نیکی کیسے کرنی ہے, کب کرنی ہے کب نہیں کرنی, کب ہمدردی کرنی ہے کب سختی کرنی ہے, یہ سب کیا ہے, ان کا تعلق ایمان بالرسالت کے ساتھ. ایک اور مثال دے دوں کہ پورا قرآن مجید بتوں کی نفی سے بھرا پڑا ہے, لیکن خانہ کعبہ کیا ہے, حجر اسود کیا ہے, وہ پتھر ہی ہے نا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جو گھر ہے خانہ کعبہ, اس کے گرد طواف کرنا ہے. ہم کہیں گے جی کرنا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کر رہے تھے,
حجر اسود کے سامنے پہنچے تو ذرا پیچھے ہٹ کر حجر اسود کو خطاب کیا، انی عالم انک لانت الحجر، میں خوب جانتا ہوں کہ تم صرف ایک پتھر ہو، لیکن میں تمہیں بوسہ اس لیے دے رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں بوسہ دیا۔ یہ ایک کلیئرٹی کہ نا۔ آگے چلیے پھر انسانی ہمدردی، اس کے لیے کیا عنوان قائم کیا؟ وآت المال علی حبہ، اس نے مال دیا اس کی محبت کے ہوتے ہوئے۔ بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے اللہ کی محبت کے ہوتے ہوئے، لیکن قاعدہ کیا ہے کہ اگر کوئی مرجع ضمیر کا قریب موجود ہو، یعنی ہی اور اٹ، جو قریب ہوگا اس کی طرف اس کو لوٹائیں گے۔ اللہ دور ہے نا اس جملے میں، حب سے قریب کیا ہے؟ مالا، وآت المال علی حبہ، اس نے مال دیا مال کی محبت کے ہوتے ہوئے۔ اور چوتھے پارے کی پہلی آیت میں اس کی تائید بھی موجود ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم کبھی نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اس میں سے خرچ کرو جو تمہیں پسند ہے، جو تمہیں محبوب ہے۔ تو اپنے محبوب مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اس سے انسان میں نیکی پیدا ہوتی ہے۔ اور پھر میں اس کر چکا ہوں کہ ترتیب بیان کر دی، پہلے اقربا، پھر یتامہ، پھر مساکین، پھر مسافر، اور پھر گردنوں کے چھڑانے میں۔ جب غلام ہوا کرتے تھے تو اس سے مراد ہے غلام آزاد کرنا، گردن کو آزاد کر دینا۔ لیکن اب غلام نہیں ہے، اب اس کا اہل علم نے کہا ہے کہ کوئی شخص اتنا مقروض ہو جائے کہ اس کی گردن پھنسی ہوئی ہو، اور اب تو آپ سنتے ہیں کہ جب سے یہ بینکنگ کے قوانین سخت ہوئے ہیں کہ کسی نے چیک دے رکھا ہے کسی کو اور وہ چیک اس کا آنر نہیں ہوتا، تو وہ اگر بینک سے لکھوا کر پولیس کو دے دے کہ اس نے مجھے جعلی چیک دیا ہے، تو پھر اس کو فوراً پولیس اریسٹ کر سکتی ہے، اور آپ اس کو اتنی پیمنٹ کر دیں، یکسم لمسم کر دیں اس کو اتنی پیمنٹ کہ وہ اس کی گردن آزاد ہو جائے، تو پھر یہ اس کا اطلاق ہوگا کہ گردن کو آزاد کرنا بہت بڑی نیکی ہے۔ اس کے بعد پھر تیسرے نمبر پر آ رہا ہے وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، یعنی قرآن مجید کی یہ بڑی خاص بات ہے کہ اس میں جب مختلف ہیڈنگز کے تحت مختلف چیزیں ڈسکس کی جاتی ہیں، ان میں ترتیب بدل جاتی ہے۔ اٹس ویری انٹرسٹنگ کہ قرآن مجید میں جہاں اطاعت کا ذکر ہوگا تو ترتیب کیا ہوگی؟ اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت، اور اولو الامر کی اطاعت، جو تم میں سے صاحب امر ہیں، فیصلہ کرنے والے، ان کی اطاعت۔ لیکن جب محبت کا ذکر ہوگا تو ترتیب بدل جائے گی۔ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 24 ہے، اگر تمہیں تمہارے مال، اگر تمہیں تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے رشتے دار، اور وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے کمایا ہے، اور وہ کاروبار جن کے مندہ پڑنے کا تمہیں خطرہ رہتا ہے، اور وہ گھر جو تم نے بڑے چاو سے بنائے ہیں، اگر تمہیں اللہ، اللہ کے رسول اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ پیارے ہیں تو پھر انتظار کرو موت کا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، قوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ ایسے نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ پھر جب حقوق کا ذکر ہوگا، ویری انٹرسٹنگ، آپ کے لیے شاید یہ نئی سی بات ہوگی کہ قرآن مجید میں جہاں حقوق کا تذکرہ ہے تو سب سے پہلے اللہ کے حق کا ذکر ہوگا، پھر والدین کے حقوق کا ذکر ہوگا۔ 5 مقامات ہیں قرآن مجید میں کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے حق بندگی کے فوراً بعد کہ میرے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو، اور والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو، جن میں سے 4 جو ہیں وہ شاید ایک ہی آیت کے اندر ہیں۔ اللہ تشرکوا باللہ شیئا وبالوالدین احسانا وقضى ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا، تیرے رب نے فیصلہ فرما دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور کی بندگی نہ کرو، اور والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا۔ تو یہاں ترتیب کیا ہے؟ یعنی نیکی کی ہیڈنگ میں سب سے پہلے ایمان، وہ تو خیر چلیے اس کو بیس کہہ لیں، لیکن اس کے بعد سب سے پہلے انسانی ہمدردی، اس کے بعد پھر نماز روزہ ہے۔ لیکن جب ارکان اسلام کا ذکر ہوگا تو پھر شہادت کے فوراً بعد گواہی دینا اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّکَاةِ،
نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا اور حج کرنا۔ یہاں ترتیب کیا ہے؟ سب سے پہلے انسانی ہمدردی کے تقاضوں کو پورا کرنا، پھر نماز روزہ، نماز اور زکوٰۃ کا اہتمام کرنا، اور پھر ایفاء عہد، وعدے کو پورا کرنا۔ یہ جو ہمارے آپس کے معاملات ہیں، ان کے لیے بہترین ہیڈنگ کیا ہے؟ ایفاء عہد۔ اسی کے تحت وہ بددیانتی اور دیانتداری بھی آ جاتی ہے۔ اسی کے تحت کچھ ایسے معاہدے ہیں کہ جو کہیں لکھے ہوئے بھی نہیں ہیں، آمنے سامنے بیٹھ کر بھی نہیں کیے جاتے، لیکن وہ سوشل کانٹریکٹ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر والدین کی خدمت۔ ایک سٹیج پر والدین اپنا سب کچھ بچے پر لگا دیتے ہیں اور خود کنگال ہو جاتے ہیں۔ پھر ایک سٹیج آتی ہے جب والدین کچھ کما نہیں سکتے، وہ کوئی معاشی جدوجہد نہیں کر سکتے، اب یہ اولاد، بیٹوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا سب کچھ لگا کر والدین کو وہ سب کچھ ریٹرن کریں جو انہوں نے ان کو دیا تھا۔ انہیں کھلایا تھا، پلایا تھا، اسپون فیڈنگ بھی کی تھی، سہارا دے کر کروٹیں بھی بدلی تھی، اور پھر سہارا دے کر چلایا بھی تھا اور اٹھایا بھی تھا۔ اب اگر وہ والدین اس حال کو پہنچ جائیں کہ کھا نہ سکے تو ان کو کھلانا، چل نہ سکے تو چلانا، موو نہ کر سکے تو اٹھانا، اپنی حاجات سے فارغ نہ ہو سکے تو ان کی طہارت تک کرانا، یہ کیا ہے؟ یہ اب اولاد کی ذمہ داری ہے۔ تو یہ بھی کیا ہے؟ یعنی ساری جو سوشل لائف ہے وہ ایک کانٹریکٹ ہے۔ کاروبار کیا ہے؟ آپ طے کرتے ہیں، معاہدہ کرتے ہیں کہ میں تمہیں اتنی قیمت ادا کروں گا، تم اس کے اگینسٹ مجھے اس کوالٹی کی اتنی مقدار میں کچھ چیز دو گے۔ کوالٹی میں ڈنڈی ماری تب بھی وعدہ خلافی ہوئی، اور اگر کوانٹٹی میں ڈنڈی ماری تب بھی وعدہ خلافی ہوئی۔ اور پھر اس کے بعد یعنی نیکی کے اندر ایک بہت اہم چیز کیا ہے؟ انسان کی استقامت۔ انسان کتنا ہی نیک ہو، لیکن ذرا سا اس کو تھرٹ کیا جائے تو وہ سب کچھ جو ہے وہ چھوڑ دے، تو یہ کیا ہے؟ یہ نیکی نہیں ہے۔ تو آخر میں وہ کہا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، یعنی استقامت تو یہی ہے نا، آپ کو تھریٹ کیا جائے، آپ کو ٹیمپٹ کیا جائے، آپ کو جان سے مارنے کی دھمکی دی جائے، تب بھی آپ ڈٹے رہے۔ You only lose when you give up. If you don't give up، تو آپ جان دے دیں تو پھر کیا ہے؟ آپ تکڑے آدمی ہیں، آپ نیک آدمی کہلانے کے حقدار ہیں۔ یعنی نیکی اور استقامت یہ سب ایک ہی چیز کے مختلف ہیڈنگز ہیں، اور ان سب کو ہمیں کرنا ہے۔ تو لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا، یہی لوگ سچے ہیں، سچے کہلانے کے حقدار یہی ہیں۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی متقی ہیں۔ دین کی بنیادی اصطلاح ہے نا تقوی، متقین۔ جب جا بجا کہا گیا اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی خطبہ اس کے بغیر نہیں ہوتا تھا۔ تو تقوی کیا ہے؟ یعنی نماز میں صرف ایسی شکل بنا لینا کہ جیسے میں بڑا اللہ سے ڈر رہا ہوں، نہیں، زندگی کے ہر گوشے میں اللہ سے ڈرنا، والدین سے ڈیل کرتے ہوئے اللہ سے ڈرنا کہ میرا حساب ہوگا، اور بیوی کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے بھی اللہ سے ڈرنا کہ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے اس کو میرے ماتحت بنایا ہے لیکن مجھے حساب دینا ہے کہ میں اس پر ظلم تو نہیں کر رہا۔ جاب کے اندر فلاں اگرچہ میرے ماتحت ہے لیکن مجھے پوچھ گچھ ہوگی کہ میں اس پر کوئی زیادتی تو نہیں کر رہا۔ تو اللہ سے ڈرنے والے بھی یہی ہیں۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔